لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلایا ہے کہ تمہارا معبود حقیقی خدا تعالی ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی تمام تر صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر آنا جیسے روشنیوں کی نوید تھی۔ جو انقلاب عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا، وہ اس سے قبل نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی کان نے سنا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب سرزمین عرب میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگرگوں تھی۔ جہالت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت انتہائی خراب تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گردی تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا، نہ پہننے کے لیے لباس فراہم کیا جاتا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کو ایک کوٹھڑی میں داخل کر دیا جاتا۔ وہ خراب کپڑے پہن لیتی اور خوشبو کو ہاتھ نہ لگاتی، یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثلاً ایفائے عہد، حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہوس ملک گیری رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں کے لیے عام تھی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بدکرداری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہ تھا، وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی